انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان، چین، روس، ایران اور ترکی کے دبنگ اعلان سے بھارت میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اگر مودی نے رام مندر کے منصوبے کو آگے بڑھایا تو مودی سرکار اور اس کے حواریوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ترک صدر طیب اردوان اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھارت کو آخری وارننگ دے دی۔ پاکستان، ترکی، ایران، چین اور روس نے ایودھیا پر چڑھائی کرنے کی تیاری مکمل کر لی۔ مودی سرکار کی ڈرپوک فوج تھر تھر کانپنے لگی۔ مودی اور اس کے حواریوں نے 5 رکنی اتحاد کے خلاف امریکہ سے مدد مانگ لی۔ بھارت کی خفیہ ایجنسیاں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ طیب اردوان نے بابری مسجد کی تاریخی حیثیت کو بحال کرنے اور اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے حوالے سے ترکی کی عوام سے وعدہ کر لیا۔ چین اور روس بھارت کے خلاف کون سا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں؟ ترکی، ایران اور پاکستان نے بھارت کے خلاف خطرناک کارروائی کا فیصلہ کر لیا، جس کی وجہ سے بھارتی میڈیا کی چیخیں سرحد کے پار سنی جا رہی ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان، ترکی، ایران، روس اور چین نے بابری مسجد کی حیثیت کو ختم کرنے کے مودی کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 5 رکنی اتحاد نے رام مندر کے منصوبے کی سخت مخالفت کر دی۔ پاکستان، ترکی، ایران، روس اور چین کا مودی سرکار کے خلاف خفیہ منصوبہ سامنے آ گیا۔ بابری مسجد کے خلاف ہر طرح کی سازش کو ناکام بنانے کا وقت آ گیا۔ دنیا بھر کے طاقتور ادارے بھی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے موقف کو تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی OIC، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے شکنجے میں مکمل طور پر پھنس گیا۔ عرب ممالک کے بعد 5 رکنی ممالک کے اتحاد نے مودی کی حکومت کو گرانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ عمران خان نے ایک بار پھر سے مودی کو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ پاگل پن میں مبتلا مودی نے بھارت کو بھی دنیا کے بدترین ممالک کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیا۔ مسلمانوں اور اسلام دشمنی میں مودی نے ساری حدوں کو پار کر دیا۔ 5 رکنی ممالک کے اتحاد نے ہر فورم پر بھارت کو تاریخی رگڑا لگانے کا منصوبہ بنا لیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، ترکی کے صدر طیب اردوان اور روس کے صدر ایران کے صدر حسن روحانی اور چین کے صدر نے ایودھیا پر اپنی نظریں جما لیں۔ مودی سرکار کی جانب سے اٹھایا جانے والا ایک اقدام اس کی موت کا فرمان بن گیا۔ 5 ممالک کے اس مضبوط ترین اتحاد نے ایودھیا میں مودی اور اس کی انتہا پسند تنظیم RSS کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی۔ چین کے بعد روس نے بھی اب بھارت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ روس نے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف پاکستان، ترکی اور ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات کو ختم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ مودی کو اب عالمی عدالت میں بھی خطرناک اقدام کرنے پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چین نے بھارت کو اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ عالمی عدالت میں خوب رگڑا لگانے کی ٹھان لی۔ مودی سرکار تمام امن پسند ممالک کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ مودی کی مکار چالوں اور ناپاک عزائم کو دیکھتے ہوئے بھارت کے قریبی ہمسایہ ممالک نے بھی چین کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ ناظرین اکرام، ایودھیا میں بھارت کی انتہا پسند تنظیموں اور مودی سرکار کی جانب سے رام مندر کا سنگ بنیاد رکھنا بھارت کے مستقبل کے لیے خطرہ بن گیا۔ تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مودی کے خلاف میدان میں آ گئے۔ بھارت کی تمام انتہا پسند تنظیموں کو جو مودی کے سائے کی بدولت مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہی ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے ان کو آخری وارننگ جاری کر دی۔ ایودھیا میں کسی بھی مسلمان کے ناحق بہائے جانے والے خون کا بدلہ ساری امت مسلمہ بھارت سے لے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر مرد مجاہد بن کر میدان میں آ گئے۔ نریندر مودی کو تاریخی سبق سکھانے کا حکم جاری کر دیا۔ عمران خان نے امت مسلمہ اور مسلمان ممالک کی جانب سے بنائی جانے والی اسلامی ممالک کی فوج کو بھارت کے ناپاک عزائم سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی اپیل کر دی۔ ترکی کے صدر، جو کہ اپنے دبنگ انداز اور فیصلوں کی وجہ سے مشہور ہیں، انہوں نے اپنی عوام کو ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر رکوا کر بابری مسجد کی تاریخی حیثیت کو بحال کرنے اور اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ بابری مسجد کی تعمیر پر آنے والے اخراجات میں بھی ترکی اپنا بھرپور تعاون کرے گا۔ ناظرین اکرام، عمران خان، طیب اردوان، ایران کے سپریم لیڈر، روس کے صدر اور چین کے صدر نے مودی کی جانب سے بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کے منصوبے کے سنگ بنیاد رکھے جانے کے عمل کو نریندر مودی کی سب سے بڑی غلطی قرار دے دیا ہے۔ امت مسلمہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے مودی سرکار نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی ہے۔ پاکستان، ترکی، ایران، روس اور چین پہلے بھی بھارت کی سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے کو مسترد کر چکے ہیں، لیکن حالیہ فیصلے نے بھارت کے تمام اتحادیوں کو اس کے خلاف سخت ایکشن لینے پر مجبور کر دیا۔ گزشتہ سال کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد مودی سرکار نے بھارتی سپریم کورٹ کے ذریعے انتہا پسندی کے ایک اور باب کو کھول دیا ہے، جس کا انجام صرف اور صرف خون خرابہ ہوگا اور مودی کی جماعت کے غنڈے اور انتہا پسند تنظیم کے کارندے بھارتی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے نئے پہاڑ توڑیں گے۔ 5 رکنی ممالک نے اس فیصلے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے انتہا پسند وزیر اعظم جو ہندوتوا کے ایجنڈے کو کامیاب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرنے اور مسلمانوں کے وراثتی مقدس مقامات سے کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنے کے عمل کی مخالفت کر دی۔
5 رکنی ممالک کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی تاریخی بابری مسجد کے خلاف کسی بھی طرح کے اقدام کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی مودی سرکار کو رام مندر کی تعمیر کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچنے دیا جائے گا۔ رام مندر کی تعمیر کے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو یک طرفہ اور امتیازی قرار دے دیا گیا۔ 5 رکنی اتحاد کے رکن ممالک نے اس معاملے کو عالمی عدالت میں لے جانے کا اعلان کر دیا۔ بھارت کے ساتھ ہر قسم کے روابط ختم کرتے ہوئے پاکستان، ترکی، ایران، روس اور چین بابری مسجد کا مقدمہ خود عالمی عدالت میں لڑیں گے اور مودی کے ناپاک عزائم کے ثبوت بھی عالمی عدالت کو پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، 5 رکنی ممالک کے اتحاد کے بیان میں مزید کہا گیا کہ کوئی بھی ملک بھارت کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور بھارت کی جانب سے استعمال کیے جانے والے اونچے ہتھ کنڈوں کا جواب بھی اس کو اسی کی زبان میں دیا جائے گا۔ پاکستان، ترکی، ایران، روس اور چین کی جانب سے دوسرے مذاہب کا احترام کیا گیا ہے اور اقلیتوں کو ان کا حق بھی دیا گیا ہے، لیکن بھارت کے انتہا پسند وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے عزائم سے ثابت کر دیا کہ ان کا سیاست میں آنے کا مقصد ہی امتیازی سلوک اور انتہا پسندی کو فروغ دینا تھا۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے OIC کو بھارتی مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف مودی سرکار کے گرد گھیرا تنگ کرنے پر زور دیا گیا۔ بھارت کے سب سے اہم ترین شراکت دار سمجھے جانے والے ممالک ایران اور چین نے بھی بابری مسجد کی جگہ کو رام مندر میں تبدیل کرنے کے عمل کی سخت مخالفت کر دی۔ دونوں ممالک نے بھارت کے جارحانہ اور جمہوریت مخالف اقدامات کو صریحاً گمراہ کن قرار دے دیا۔ چین اور روس کے صدور نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کو مودی سرکار نے کیوں ختم کیا، اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کی جانب سے اندرونی طور پر امن سے محروم بھارت میں دن بدن ظلم کے بازار کو گرم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دبنگ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار کی جانب سے کشمیر سمیت مسلم اکثریت والے علاقوں میں بھارتی فوج کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کے قتل عام اور جلا وطن کرنے کے لیے خطرناک قوانین کو بھی لاگو کرنے کی کوشش کی گئی۔ روسی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ مودی کی جانب سے کیا جانے والا ایسا اقدام مسلمانوں کی آواز کو دبانے اور بھارت کو ایک مکمل ہندو ریاست کے طور پر تبدیل کرنے کی ایک کڑی ہے اور انہی اقدامات کے تحت بھارت کے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا جائے گا۔ چین کے صدر نے بھی روسی صدر کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کبھی بھی کسی اقلیت پر ایسا ظلم نہیں کیا گیا جیسا کہ بھارت میں مودی کی انتہا پسند تنظیمیں مسلمانوں پر کر رہی ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی جانب سے بابری مسجد کا کیس شروع ہونے سے پہلے ہی شدید مخالفت کی گئی اور آخر کار وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ نریندر مودی نے اپنی انتہا پسند تنظیموں کی خوشی کے لیے مسلمانوں کو ایک بار پھر سے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ استنبول میں بلائے جانے والے اسلامی ممالک کے اجلاس میں مودی سرکار اور اس کی انتہا پسند تنظیموں کے خلاف سخت ترین حکمت عملی تیار کر لی۔ عمران خان نے اقوام متحدہ اور OIC کے پلیٹ فارمز کے ذریعے بھارت میں جاری ہندو انتہا پسندی اور مسلم کوش فسادات کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز اٹھانے اور اسے بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین اکرام، بابری مسجد کے مسئلے پر غور کرتے ہوئے اسلامی ممالک نے مسجد کی تاریخی حیثیت کو تبدیل کرنے کے عمل کو روک کر بھارت کا بائیکاٹ کر کے اس پر سخت ترین پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ مودی کی ساری ہندوتوا کی پالیسیاں اس کے لیے وبال جان بن گئیں۔ سالانہ اسلامی ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے والا ملک بھارت اب خطے میں تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ 57 اسلامی ممالک کی جانب سے حالیہ چلنے والی اسلاموفوبیا کی لہر کو بھی اس کی ایک کڑی قرار دیا۔ OIC نے بابری مسجد کے کیس میں بطور مدعی کے طور پر اس کیس کو بھرپور انداز میں لڑنے کا اعلان کر دیا۔ کوئی بھی اسلامی ملک اب بھارت کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات کو مزید پروان چڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔